الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 8 تاریخ ہے، 1441 ہجری ہے، اور مئی مہینے کی 2 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور پریشانی کے ان دنوں میں بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا احساس دلوں کے اندر پیدا فرمائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یعنی ان 5 شعبوں میں بندے کو مہارت ہونی چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے، اس پر عمل کا ارادہ ہونا چاہیے، تب جا کے اسلام کا حسن سامنے آتا ہے۔ ورنہ آدمی صرف 1-2 باتوں پر عمل کرے اور باقی کو چھوڑ دے تو یہ نقص ہے۔ لہذا عقائد بھی اچھے ہوں، عبادات بھی بہت اچھی ہو، معاملات بھی بہت صاف ستھرے ہوں، معاشرت بھی بہت اچھی ہو، اور اخلاق بھی شاندار ہوں۔ تو تقریباً 6-7 دن سے آداب معاشرت پر بات چل رہی ہے کہ معاشرت یعنی رہن سہن ہمارا کیسا ہو، آپس میں ہمارا رہن سہن کے معاملات کس طرح کے ہوں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی سے ملیں تو کیسے ملیں، کوئی دوسرا ہمارا اکرام کرے تو کیسے کرے، ہم بیٹھیں تو اس کے پاس کیسے بیٹھیں، ہم جائیں تو اس کے ہاں کس طرح سے جائیں، ہم مہمان بنے تو کیسے بنیں، وہ ہمیں کھانا کھلائے تو کس طرح کھلائے، ہم اس کے ہاں کھائیں تو کس طرح سے کھائیں۔ یہ سب معاشرت ہے، اور ان کی جہالت کی وجہ سے دین بھی بدنام ہوتا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اور ان کے حسن کی وجہ سے دین کی ایک دعوت لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور ایک سائلنٹ میسج پاس ہوتا ہے کہ جب ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ان کا رہن سہن اتنا اچھا ہے، تو ان کا دل کتنا اچھا ہوگا، ان کا مذہب کیا کچھ سکھاتا ہوگا۔ تو کئی دن سے مہمانی کے آداب بھی چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں دسترخوان کے آداب بھی بیان ہو رہے تھے۔ تو اسی سلسلے میں چند باتیں اور رہ جاتی ہیں۔ جب مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہو تو کھانے کے باب میں ان سے پوچھ لیا جائے کہ کھانا بنانا ہے، اور کھانا تو ہم سب کو کھانا ہی ہے، بس یہ بتا دیجئے کہ کسی چیز کا پرہیز تو نہیں ہے آپ کو، یا آپ کا کچھ دل چاہ رہا ہو تو وہ بنا دیتے ہیں۔ تو بے تکلفی سے پوچھ لینا چاہیے، اور مہمان کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بے تکلفی کے ساتھ کہہ دینا چاہیے کہ فلاں فلاں چیز سے مجھے پرہیز ہے، بس وہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ کئی مرتبہ اس حاجی سے دینی سفر میں پوچھتے ہیں، حضرت آپ کا کوئی پرہیز؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی حرام کے علاوہ ہر چیز چلتی ہے، حرام کے علاوہ کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے، ہر چیز چلتی ہے، بس حرام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو کئی مرتبہ میزبان اپنی مرضی سے شوق سے کوئی چیز بناتا ہے، اور جس وقت دسترخوان پہ سرو کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، تو مہمان ہچکچاتا ہے، پوچھتے کھاتے کیوں نہیں؟ کہا میرا تو اس سے بہت سخت پرہیز ہے، یہ میں نے تو زندگی میں اس کو کھایا ہی نہیں ہے، یہ مجھے تو اس سے گھن ہے، یا مجھے الرجی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ گوشت ہے، لیکن بہت مرغوب غذا ہے، ہر بندہ کھاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو چھوٹے بڑے کا گوشت کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے مثلا، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو مچھلی بہت پسند ہے، لیکن کئی مرتبہ مہمان اس سے پرہیز کرتا ہے، یا کوئی اس کی دوائی چل رہی ہے، حکیم نے طبیب نے اس کو گوشت وغیرہ سے، مچھلی سے پرہیز بتلایا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے محبت میں اکرام تو خوب کیا، لیکن اکرام میں یہ کمی رہ گئی کہ آپ کاش کے مہمان سے پوچھ لیتے کہ آپ کو کسی چیز کا پرہیز تو نہیں ہے، یا کیا چیز آپ کو مرغوب ہے، اسی کا اہتمام کریں، آپ کی برکت سے ہمیں بھی وہ چیز کھانا نصیب ہو جائے گی۔ نیز مہمان کو
اصرار کر کے اس کی پلیٹ میں کھانا نہ اتاریں۔ جب آپ نے باؤل رکھ دیا، بڑا چمچہ اس میں رکھ دیا، پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دی اور مہمان کو کہا کہ بس بسم اللہ کریں اور اپنا گھر سمجھیں، اپنا دسترخوان شروع کیجئے، جب آپ نے الفاظ کہہ دیے، اب مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رغبت اور طبیعت کے اعتبار سے اتارنا شروع کرے۔ کئی مرتبہ وہ انتظار کرتا ہے کہ مہمان اتارے گا۔ بہت سے علاقوں کے اندر یہ عرف ہے، میزبان خود سے اتار کے دیتا ہے اور مہمان انتظار کرتا ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو ہاتھ دیے ہیں، آپ خود کیوں نہیں اتارتے؟ دوسری بات یہ کہ میزبان اتارے گا تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے اتارے گا، اور آپ اتاریں گے تو اپنی طبیعت اور اپنے ذوق کے اعتبار سے اتارے گا۔ مثال کے طور پر میزبان کو ہڈی والا گوشت پسند ہے، وہ آپ کے سامنے ڈھیر لگا دے گا، اور آپ کو جو ہے بغیر ہڈی کا گوشت پسند ہے، تو ظاہر ہے کہ جب میزبان سے آپ ہاتھ سے اتروا رہے ہیں تو اٹھائیے نقصان اور کیجیے کشتی اس کے ساتھ۔ اس لیے اپنی طبیعت کے اعتبار سے اتاریں۔ کئی مرتبہ میزبان کو مثال کے طور پر سبزی پسند ہے، وہ سبزی کا ڈھیر لگا دیا، اور مہمان جو ہے گوشت کھانا چاہ رہا ہے یا کوئی اور چیز کھانا چاہ رہا ہے، تو اس میں اختیار دے دینا چاہیے کہ اپنی اختیار سے آدمی استعمال کرے، اتارے۔ اب کچھ باتیں یہ کھانے پینے سے متعلق تو بات ہو گئی ہیں کہ مہمانی کس طرح سے ہونی چاہیے اور میزبانی کس طرح سے ہونی چاہیے، اور مہمان کو کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور میزبان کو کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے سے الحمدللہ کافی ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب ہر گھر کے اندر جہاں کھانا تیار ہوتا ہے، جس کو مطبخ کہتے ہیں، کچن کہتے ہیں، اس کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ مرد ایسا سخت مزاج کا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری سہمی بھی ہوتی ہے، ڈری بھی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ میاں بیوی کے سخت رویے سے کہ شاید کیوں شادی کر لی انہوں نے، آپس میں کیوں نکاح کر لیا، یہ کیوں اکیلے کیوں نہیں رہتے تھے۔ اور بیوی بھی آ کر بیچاری ایسی پھنس جاتی ہے اور زندگی کے دن ایسی کٹھنائی گزارتی ہے کہ مت پوچھو بات۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا مزاج بنا کے رکھے کہ بیوی چاہے جب جو بات کہہ سکے، اس کے دل میں آئے تو اس کا اظہار کر سکے۔ کئی مرتبہ آدمی باہر تو جاتا ہے تو میاں منہ مٹھو بنتا ہے، سب کے سامنے ہیلو ہائی کرتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو الیکٹرانک سلام کرتا ہے، ڈیپر دیتا ہے، ہارن بجاتا ہے، اور بازار سے گھر تک آتا ہے تو شاید یہ گال بھی دکھ جاتے ہوں گے، کلے بھی دکھ جاتے ہوں گے بتکلف مسکراہٹ کی وجہ سے۔ یعنی اتنی مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے آتا ہے، ہیلو ہائی کرتا آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سلام کرتا ہے، سب کے حال چال پوچھتا ہے پورے محلے کے، اور گھر میں آتا ہے تو بالکل گھر میں داخل ہونے سے پہلے جیسے گھوڑا دھری لیتا ہے اور ایک دم سے ایسے انگڑائی لے کر اس طرح سے آتا ہے کہ اب منہ بنا لیتا ہے، وہ کمانڈر بن کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ بیوی بچے سارے کے سارے سہم جاتے ہیں۔ تو جس آدمی کی دادا گیری کسی پہ نہیں چلتی، وہ اپنے کمزور بیوی بچوں پہ چلاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت برا مس بہیو ہے۔ اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، سلام کرتے ہوئے، تو سلامتی کی دعا ملتی تھی، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس کی رونق، اس کی برکتیں الگ سے ہوتی تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی طریقہ بتایا کہ ہم گھر میں اس طرح سے داخل ہوں۔ تو کچن کے اندر کئی مطلب بہت ساری بنیادی ضرورت کی چیزیں ان کی کمی ہوتی ہے، لیکن اہلیہ نہیں کہہ پاتی، اور مرد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کچن میں کبھی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھے کہ کھانا کس طرح سے بنتا ہے، تاکہ اس کو بھی کچھ پتا چلے کہ ان کو کیا کیا تکلیف ہے اور کیا کیا چیزیں لانی چاہیے۔ لہذا مرد کو کئی دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کئی مرتبہ چھری لے کر پیاز بھی چھیلنی چاہیے، تراشنی چاہیے، آلو بھی کاٹنے چاہیے، اور لوکی بھی جو ہے چھیلنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جو چھری میں نے لا کے دے رکھی ہے اس سے نکٹے کی ناک بھی نہ کٹے۔ چھری تو سلیقے کی لا کے رکھنی چاہیے، تو نائف کا سیٹ ملتا ہے بہت اچھا، وہ لا کے رکھنا چاہیے، بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح مکسچر مشین، جس کو جوسر مشین بھی کہتے ہیں، یہ بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے جوس بھی بنتا ہے، مسالہ بھی اس سے باریک کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چٹنی وغیرہ اس سے بنائی جاتی ہے۔ یہ آج کے دور میں کچن کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوپر مشین، بہت سے مسالوں کو دردرا کرنا ہوتا ہے، بہت سی سلاد
ٹائپ کی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں چوپر مشین سے، وہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اوون کا ہونا بھی کچن کے اندر بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے JCB کی ایجاد سے کنسٹرکشن میں اور گڈھے کھودنے میں، سڑک بنانے میں اور درختوں کو اکھاڑنے میں، جب سے JCB کی ایجاد ہوئی ہے ہزاروں کام آسان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب سے کچن کے اندر اوون آیا ہے، اس سے بھی بہت سارے مسئلے آسان ہو گئے ہیں۔ تو اوون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں آپ کو سامنے گنا رہا ہوں، یہ کوئی بہت بھاری رقومات کی نہیں آتی ہیں، یہ چند روپیوں کی آتی ہیں۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، نہ جانے ہم اپنے دوست احباب پر اور ناشتوں پر اور شوق پر کتنا لوٹا دیتے ہیں۔ اگر کچھ حصہ بچا کے رکھیں ہر مہینے کی تنخواہ سے، تو چند مہینوں کے اندر یہ چیزیں آسانی کے ساتھ آپ بسا سکتے ہیں۔ اسی طرح برتن بھی معقول مقدار میں ہونے چاہیے، مختلف سائز کے پتیلے، تپیلے ہوں، بھگونے ہوں۔ اسی طرح چھوٹے بڑے کوکر ہوں۔ کوکر میں جب بات نکلے تو اتنا خیال رکھیں، کوکر کو ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اس میں کچھ سروس آتی ہے، اس میں کچھ مینٹیننس آتا ہے۔ اس کی ربر کی جو ٹیوب ہوتی ہے، ربر کا جو برنر ہوتا ہے، اس کا کئی مرتبہ وہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا اس کی ہوا نکلتی رہتی ہے اور کوکر میں سیٹی جلدی نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھانا بھی خراب ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہر 2-3 مہینے کے بعد اس کو بدلوا دینا چاہیے۔ سیٹی بھی اچھی طرح سے صاف کر کے رکھنی چاہیے۔ سیٹی اگر صاف نہ ہو اور وہ چوک ہو جائے اور وہ اٹھنے نہ پائے تو کئی مرتبہ کوکر پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کوکر کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نیچے کے حصے میں دیکھیں تلا گول ہو گیا ہو، نیچے کو نکل گیا ہو، تو یہ علامت اس بات کی کہ اب یہ کوکر جو ہے یہ اوریج ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کو بدلو، ایکسچینج کرو اس کو۔ اس لیے کوکر کی نیچے کی جو تلی ہے اس کی سرفیس بالکل پلین ہونی چاہیے۔ جہاں اس میں راؤنڈ شیپ آ گئی ہے، تھوڑا سا اندر سے گڈھا پڑ گیا ہے اور نیچے کو نکل گیا ہے، تو اب سمجھو کہ یہ اوریج ہو گیا، اب اس میں خطرہ ہے، لہذا کوکر بدلنا چاہیے۔ اسی طرح کئی مرتبہ فرائی پین ہوتا ہے لیکن اس کا ہینڈل کثرت سے دھونے کی وجہ سے یا دھونے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پلاسٹک کا ہوتا ہے، یا تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو فرائی پین، لیکن اس کو سناسی سے پکڑ کر اور کسی پکڑ سے پکڑ کر ہماری ماں بہنوں کو بار بار اتار کے رکھنا پڑتا ہے، جو بہت رسکی کام ہوتا ہے، اس میں گرم تیل ہوتا ہے، لہٰذا فرائی پین بھی جلدی پھر بدل دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایکسچینج ہو جاتی ہیں، پرانا دے کر نیا لے لیتے ہیں کچھ پیسے ڈال کر۔ اسی طرح کڑھائی، یہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اور کڑھائی اور توا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی زیادہ وزنی ہوں گی اتنی زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ خریدنے کا کام مرد کرتے ہیں، تو جو چیز اچھی لگی اٹھا کے لے آتے ہیں، حالانکہ اس میں گھر والی سے پوچھنا چاہیے کہ توا کون سا اچھا ہوتا ہے، کڑھائی کون سی اچھی ہوتی ہے۔ تو جو وزنی ہیوی کڑھائی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح توا بھی جو وزن دار ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اگرچہ اٹھانے رکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پہ کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر توا بالکل لفافے جیسا ہوگا، ہلکے وزن کا ہوگا، وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے اور جلدی گرم ہونے کی وجہ سے اس پہ روٹیاں جلتی ہیں۔ اور اگر وزنی ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، تو اس میں روٹی جلدی جلتی نہیں ہے، وہ لمیٹڈ انداز سے گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح کڑھائی کا معاملہ ہے، کڑھائی اگر پتلی ہوگی تو تیل اس میں زیادہ جلتا ہے، اس میں دھواں اٹھتا ہے، اور اگر ہیوی ہوگی، وزنی ہوگی، تو اس میں زیادہ تپش نہیں ہوتی، تیل اس میں جلتا نہیں ہے اور دیر تک گرم رہتی ہے، اور توا بھی دیر تک گرم رہتا ہے۔ اسی طرح سے گلاس اور چمچ، اس میں اس کا خاص خیال رکھیں۔ جب گلاس خریدیں تو اگر میٹل کے آپ خرید رہے ہیں، یعنی اسٹیل کے خرید رہے ہیں یا تانبے پیتل کے خرید رہے ہیں، تو اس کے اوپر کئی مرتبہ اوپر کے جو سب سے آخری جو ہے کنارہ ہوتا ہے، جہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا جاتا ہے، کئی مرتبہ 2-3 mm مڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کنی کو دوہرا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا گلاس ہرگز نہ خریدیں، اس لیے کہ جب اس کو دوہرا کر دیا بنانے والے نے، میکر نے اس کو دوہرا کر دیا، 2-3 mm موڑ دیا، اب اسی جگہ پر بیکٹیریا ٹھہر جاتے ہیں، اسی جگہ میل ٹھہر جاتا ہے، وہ کلین نہیں ہو پاتا، صاف نہیں ہو پاتا۔ لہذا پلین ہونا چاہیے گلاس، اس پہ کوئی ڈیزائن بھی نہ ہو، اس لیے کہ کئی مرتبہ اس میں ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں بھی میل گھسا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی کناری جس وقت خریدیں تو اتنی شارپ اور تیز بھی نہ ہو کہ ہونٹوں کو کاٹ دے۔ کئی مرتبہ اس پہ کچھ ریگ رہ جاتی ہے، ریشے رہ جاتے ہیں، کاٹتے وقت اس کی دھار بن جاتی ہے، تو وہ بہت خطرناک بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے کوئی بچہ لے لے اور کوئی دوسرا اس کے گلاس میں ہاتھ مار دے تو ہونٹ ہی کٹ جاتے ہیں۔
اسی طرح چمچ میں بھی اس کا خیال رکھے کہ چمچ کے اوپر بھی ڈیزائن نہ بنے ہو. کئی مرتبہ انگریو ہوتے ہیں، ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ چمچ نیچے سے اس میں خاص قسم کی وہ ایک مشین کے ذریعے سے اس کو مولڈ کر دیا جاتا ہے، اوپر کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو اکثر چمچ کو آپ الٹ کے دیکھو تو جہاں دھاری سی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس میں میل ٹکا ہوا ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے. یہ سالن اس میں سڑ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اس کی صفائی نہیں ہو پاتی. تو ایسی چمچ نہیں خریدنی چاہیے، بالکل پلین چمچ خریدنی چاہیے. اسی طرح ہاٹ پاٹ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کل کچن میں عام طور پہ ماں بہنیں روٹی پکا کے ہاٹ پاٹ پہ رکھ دیتی ہیں، وہ گرم رہتی ہے. تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہاٹ پاٹ کے اندر موٹا سا سوتی کپڑا پہلے اس کی تہ بچھا دیں. اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے بچھ جائے اور اس کے کنارے باہر بھی ہاٹ پاٹ پہ لٹکے رہیں. اب اس کے اندر آپ ترتیب سے روٹیاں رکھنی شروع کریں، اور جب آخری روٹی رکھ دیں تو جو کنارے باہر لٹکے ہوئے تھے اب ان کو اندر فولڈ کر دیں، موڑ دیں، اور اب اوپر سے ڈھکن لگا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہاٹ پاٹ کے اندر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیل کا ہوتا ہے، اور اسٹیل اور پلاسٹک کی باڈی کے بیچ میں تھرماکول لگا ہوتا ہے. اور یہ سارا سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر کی چیز کو، گرم چیز کو ٹھنڈا نہ کرنے پائے. یہ اس لیے اتنی ساری لیئر لگائی جاتی ہیں تاکہ اندر کا موسم وہ گرم بنا رہے، جیسی چیز اندر رکھیں ویسی کی ویسی رہے. تو اسی کو تو ہاٹ پاٹ کہتے ہیں. اب جب وہ کئی مرتبہ میٹل کا ہوتا ہے، اسٹیل کا ہوتا ہے، تو جب گرم گرم روٹی ڈائریکٹ اسٹیل باڈی پہ آپ رکھیں گے اور اس کا ڈھکن ڈھانک دیں گے تو روٹی ہی گرم. اب اس کے ارد گرد کچھ ہوا اندر رہ گئی، وہ ہوا جو ہے ویپر بن جاتی ہے، وہ بھاپ بن جاتی ہے، اور بھاپ جو ہے پھر قطرے بن جاتے ہیں، اور وہ قطرے پھر واپس روٹی پہ گرتے ہیں، روٹی کے ارد گرد کناروں پہ گرتے ہیں. اب وہ روٹی جس کے اوپر بھاپ گری ہوئی ہوتی ہے، گویا یہ سمجھے پانی گرا ہوا ہوتا ہے. اب مجھ جیسا آدمی اگر اس کو کھائے گا تو مجھے تو اُبکائی آتی ہے، قے جیسی آتی ہے. لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہاٹ پاٹ کے اندر روٹی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کپڑا بچھایا جائے، کپڑا بھی بڑی سی مقدار کا ہو تاکہ روٹی بھی رکھی جائیں، اور روٹی کے نیچے بھی ہو، کناروں پر بھی ہو، اور اس کی لیئر اوپر بھی ہو. تہ کر کے کپڑے کو رکھ دیا جائے تاکہ کسی طرح سے اس کے اوپر شبنم کے قطرات، یہ بھاپ کے قطرات نہ گرنے پائیں، اور اگر گر جائیں تو وہ روٹی تک نہ پہنچنے پائیں. بڑے بڑے گھرانوں کے اندر اس عاجز کو کھانے کا اتفاق ہوتا ہے. بڑی بڑی ذہین عورتیں ان گھروں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا. وہ ڈائریکٹ اسٹیل کا ہاٹ پاٹ ہوتا ہے، پلاسٹک کا ہاٹ پاٹ ہوتا ہے جس کے اندر اسٹیل کا برتن لگا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ایسے سرو کر دیتے ہیں، اور جب کھول کے دیکھتے ہیں تو کئی مرتبہ کئی روٹیاں خراب ہو جاتی ہیں. کئی مرتبہ میرے سامنے روٹی کا ہاٹ پاٹ کھولا جاتا ہے اور روٹی خراب ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ بھاپ گری ہوئی ہوتی ہے، تو میں تو کئی مرتبہ روٹی کھانے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیتا ہوں اور چاول سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں. حالانکہ وہ شوگر ہونے کی وجہ سے مجھے بھی بہت ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، اب کھانا تو ہے، پیٹ تو بھرنا ہے. اسی طرح گرم روٹی کو ڈائریکٹ اسٹیل کی پلیٹ میں نہ رکھے، اس لیے کہ اس میں بھی نیچے اس کی سرفیس پر وہ بھاپ بن جاتی ہے اور روٹی اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس میں بھی کپڑے کے رومال رکھنا چاہیے. تو 1-8 میٹر اگر کپڑا خرید لیا جائے سوتی، اور 1 فٹ کا اگر مثال کے طور پر یہ 1.5 فٹ کا ایک رومال بنا دیا جائے کاغذ کے، اور ڈھیر سارے رومال رکھ دیے جائیں، کچھ ہاٹ پاٹ میں رکھے جائیں، کچھ پلیٹوں میں رکھے جائیں، کچھ ڈلیا میں رکھے جائیں، کچھ ایکسٹرا رکھے جائیں، بہت سی چیزیں ڈھکنے کور کرنے کے کام آتے ہیں. تو یہ کوئی بہت مالیت کا خرچے والا کام نہیں ہے، لیکن اس سے کام بہت سسٹمیٹک ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ سموسے تلے جاتے ہیں، بھجیے بنتی ہیں گھر کے اندر، تو ان کو بھی ہم ڈائریکٹ پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں. اب اس میں اگرچہ ویپر والا مسئلہ تو نہیں ہوتا، بھاپ والا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تیل جو کڑھائی سے پلیٹ تک آ گیا ہے تازہ سموسوں کے اندر یا بھجیوں کے اندر، اب وہ تیل اس کے اندر تیرتا رہتا ہے. پلیٹ میں کافی مقدار میں کئی مرتبہ ہوتا ہے. تو اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر آتے ہیں، خاص طور سے اس کو کچن ٹاول بھی کہتے ہیں، کاغذ کے ہوتے ہیں. تو 1-2 ٹیشو پیپر پہلے سے پلیٹ کے اندر بچھا دیے جائیں. اب سموسے اس پہ رکھیں گے تو وہ ٹیشو پیپر کاغذ کا ہونے کی وجہ سے اس زائد تیل کو جذب کر لیتا ہے. تو یہ سلیقہ ہے. تو اللہ پاک نے حضور پاک کی امت کو سلیقہ عطا فرمایا ہے کام کرنے کا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزوں کا سلیقہ بتایا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر کچھ
مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، سب چیزیں، لیکن یہ سارا کا سارا طریقہ ملتا ہے پیچھے سے ہی کہ اس کے اصول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں کہ مومن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب بتائیے ہوٹ پوٹ کے اندر اگر روٹی سلیقے سے نہ رکھیں تو دوسرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح پلیٹ کے اندر پہلے سے ٹیشو پیپر نہ رکھا جائے، اب تیل زیادہ ہوگا، کھانے والے کو گھن ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کے ہاتھ چکنے ہوں گے۔ تو اصول ہمیں پہلے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیے ہیں کہ مومن کو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے مومن کو تکلیف ہو۔ اسی طرح گھر کے اندر رات کے وقت عام طور پر بیڈ کے پاس میں پانی کا برتن ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جہاں سوئے قریب میں پانی بھی رکھے، تاکہ کئی مرتبہ پیاس لگتی ہے تو وہیں پی لے بیٹھ کے۔ تو پانی رکھنے میں اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر گلاس میں رکھا ہے تو گلاس کے اوپر کوئی ڈھکن ضرور ہو۔ تو گلاس کے ناپ کے چھوٹے چھوٹے ڈھکن آتے ہیں، پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، میٹل کے بھی ہوتے ہیں، گلاس کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ رکھنا چاہیے گھر میں، کوئی بڑی مالیت کی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جس وقت آپ نے گلاس رکھا اب وہ کھلا رکھا ہوا ہے تو کیڑا بھی آ سکتا ہے اس کے اندر، چوہا بھی پانی پی کے جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے اندر ڈھکن رکھیں اس کے اوپر۔ کئی مرتبہ بوتل رکھ دیتے ہیں اور بوتل کے ساتھ گلاس بھی رکھتے ہیں، گلاس کو بوتل کے اوپر بھی الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مناسب ہے، لیکن گلاس الگ ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو اور بوتل ہو۔ اب بوتل کئی مرتبہ سے فریج میں سے لا کے رکھتے ہیں، اب جب باہر کی ہوا اس کو لگتی ہے پنکھے کی تو اس کے اوپر پسینہ آنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہی پسینہ اب بوتل سے نیچے اترتا ہے اور جس سرفیس پہ اس کا رکھا ہے وہاں بہتا ہے۔ کئی مرتبہ وہاں قریب میں کتاب ہے، کتاب خراب ہو جاتی ہے، کاغذ رکھا ہے، کاغذ خراب ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ پالش والا ٹیبل ہوتا ہے، اب جب پالش والا ٹیبل ہوتا ہے، لکڑی کا ووڈن ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر جب وہ پانی گرتا ہے تو وہاں خاص پالش اتر جاتی ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بوتل ہے جو فریج میں سے نکال کے لائی گئی ہے تو پھر نیچے آپ ٹرے رکھیں، ٹرے کے اندر جب یہ بوتل کھڑی ہوگی اب اس پہ چاہے جتنے پسینے آتے رہے، چاہے جتنا پانی اس پہ نیچے بہتا رہے، وہ ٹرے کے اندر محفوظ رہے گا، محدود رہے گا، اور دوسری آس پاس کی چیزیں خراب نہیں ہونی پائیں گی۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آئے ہیں تو کئی مرتبہ رات کو بھوک لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، خاص طور سے جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو رات کو بہت بھوک لگتی ہے، رات کو کیا دن میں بھی لگتی ہے، رات کو بھی لگتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ چیزیں قریب میں ایسی رکھ دینی چاہیے، مثلا ڈرائی فروٹ ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور پھل ہے، جیسے کیلا ہے، سیب ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو بھی موسم کا پھل ہو، انگور ہے، یا ڈرائی فروٹ میں انجیر ہے، کاجو ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کچھ نہ ہو بھنے ہوئے چنے ہیں، مونگ پھلی ہے، اس قسم کی کچھ نہ کچھ چیز ضرور رکھ دینی چاہیے، اور مہمان کو کہنا بھی چاہیے کہ دیکھو یہ چیزیں کھانے کے لیے ہیں، یہ شوق کے لیے نہیں رکھی ہیں۔ رات کو کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، تہجد میں کئی مرتبہ شدید بھوک لگتی ہے، تو کچھ نہ کچھ آدمی منہ میں رکھ لے اور پانی پی لے، ایک گھونٹ تو آدمی کی بھوک رفع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی مہمان کے اکرام میں آتا ہے، اور اگر شوہر کے قریب میں رکھ دیں تو بیوی کے ماسک بھی بڑھ جائیں گے، اس کے نمبر بڑھ جائیں گے۔ تو اس طرح کا عمل ضرور کرنا چاہیے، اس سے سامنے والے کے دل میں عزت بھی بڑھتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، اور اس سے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ دیکھو ہم مہمان کا میزبان نے کتنا خیال رکھا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آداب معاشرت ہے، اللہ تعالی ہماری معاشرت کو بہت اچھا بنا دے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے پیارے رب، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔
میرے پیارے اللہ، مسجدوں میں اذان ضرور ہو رہی ہے، مسجدیں سونی ہیں، حرم میں اذان ہو رہی ہے، دونوں حرم سونے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ایسے رمضان تو کبھی بھی اداس رمضان نہ دیکھے اللہ۔ رمضان تو اپنے ساتھ بہار لے کر آتے ہیں، رمضان تو اپنے ساتھ رونقیں لے کر آتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر رہ گیا۔ اے میرے پیارے رب، ہم ایسی آزمائش کے اے اللہ قابل نہیں ہیں، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ اس کرونا وبا سے انسانوں کو نجات عطا فرما، اہل ایمان کو نجات عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، حرمین الشریفین کو آباد فرما۔ میرے پیارے اللہ، پھر سے حرم کے صحن کو سجدوں سے سجا دیجئے، مطاف کو طواف کرنے والے کے قدموں سے سجا دیجئے، اور پھر طواف کرنے والوں کے قدموں کو تھکا دیجئے۔ میرے پیارے رب، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں، مرادیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ انٹرنیٹ کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، فون کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔